نحمد ونصلي علی رسول الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ الفرقان کا رکوع نمبر 3، اس کا ترجمہ اور اہم نکات کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 21۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گی، یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو پھر ضرور ایمان لے آتے، حقیقت میں اس سے بڑھ کر سرکشی کر رہے ہیں۔ کفار ایمان لانے کے لیے عجیب عجیب شرطیں عائد کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ فرشتے اتر کر ہمارے پاس آئیں، کبھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے حجاب ہو کر ہمارے سامنے آئے تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ کر تسلی کر لیں۔ ارشاد ہوتا ہے ان مغروروں نے اپنے آپ کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ خدا اور رسول کو ان کے ایمان لانے کی بڑی ضرورت ہے، اس لیے وہ جو مطالبہ کریں گے، خواہ وہ کتنا ہی نامعقول کیوں نہ ہو، کتنا ہی بے بنیاد کیوں نہ ہو، اس کو ضرور پورا کر لیا جائے گا۔ وہ اس غلط فہمی کو اپنے دل سے نکال دیں۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے چندہ خوشی کی بات نہ ہوگی، بلکہ وہ انہیں دیکھ کر ڈرتے ہوئے کہیں گے کوئی روک والی آڑ ہوتی جو ہمیں ان سے بچا لیتی، یا فرشتے انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ تم پر داخلہ جنت قطعاً ممنوع ہے۔ اگر ان کی خواہش کے مطابق فرشتے ان کے پاس اتر کر آئیں تو بھی اس دن کے لیے فرحت اور مسرت کا دن نہیں ہوگا ان کے لیے، بلکہ فرشتے ان کے لیے کوئی خوشخبری لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ انہیں یہ بتانے آئیں گے کہ توبہ کی مہلت ختم ہوگی اور تمہارے لیے بہشت کا دروازہ بند کر دیا گیا، اس میں تمہارا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ یعنی فرشتے کہیں گے جنہوں نے کلمہ شہادت نہیں پڑھا اور شریعت کے احکام کی پابندی نہیں کی، ان کا جنت میں داخلہ قطعاً حرام اور ممنوع ہے۔ اور اس صورت میں جو ہے یہ جو ہجرہ مہجورہ کا ورڈ ہے، یہ صفت برائے تاکید ہوتی ہے۔ جیسے عرب کا ایک تکیہ کلام تھا، یا کہہ لیں کہ جب وہ بات کرتے تھے کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں یا کسی پریشانی میں، کہتے تھے ہائے بچاؤ ہجرن مہجورہ معانہ اوزن معوزہ، ہائے بچاؤ ہائے بچاؤ۔ تو اسی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر دن ایسا ہوگا کہ اس دن یہ لوگ اسی طرح سے ہجرن مہجورہ کی طرح آوازیں پکارتے ہوئے ہوں گے۔ آیت نمبر 23۔ اور پھر ہم ان اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے، انہیں بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ یعنی وہ تمام اعمال جن پر ان کو بڑا بھروسہ تھا، وہ سب خاک کے ذروں کی طرح منتشر کر کے اڑا دیے جائیں گے، کیونکہ ان میں ایمان اور عمل اور اخلاص جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ روشن دان سے جب دھوپ اندر آ رہی ہو تو اس میں جو باریک باریک ذرے نظر آتے ہیں، ان کو ہباءً کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں اس سے مراد وہی ہے کہ جو چیز چاہیے اگر وہ ان کے پاس نہیں ہے تو پھر جو ہے باقی روشنی جو ہے، جس کو یہ روشنی سمجھ رہی بیسیکلی، وہ سارا اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ آیت نمبر 24۔ اور اس دن اہل جنت کے قیام گاہ بھی بہتر ہوگی اور آرام گاہ بھی خوب تر، جہاں وہ حساب و کتاب کی دوپہر کے بعد جا کر کلولا کریں گے۔ اب پہلے دوزخیوں کا حال بیان کر کے اب جنتیوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جنتیوں کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ سنیے اور کوشش کیجئے کہ جو یہ عمر ہے، جو تھوڑی سی عمر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اسے یوں خرچ کرنے کے لیے اللہ راضی ہو جائے اور اس کا محبوب خوش ہو جائے، تاکہ جنت کی نعمتوں کے علاوہ نعمت دیدار سے بھی لطف اندوز ہونے کا موقع ملے۔ وکیلن سے مراد کلولا کرنے کی جگہ، یعنی کہ جب انسان دن کو تھک جاتا ہے تو دن کو تھوڑی دیر آرام کے لیے، جب وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے لیٹ جاتا ہے یا سو جاتا ہے تھوڑی دیر کی نیند پوری کرنے کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں کلولا۔ تو یہ اہل جنت جو ہے جب حساب کتاب کے اس سارے مرحلے سے فارغ ہو جائیں گے تو جنت میں جا کے آرام کر رہے ہوں گے۔ جبکہ آیت نمبر 26 دیکھیں کہ اس دن سچی حکمرانی صرف آیت نمبر 25۔ اور اس دن آسمان پھٹ کر بادل کی طرح دھوئیں میں بدل جائے گا اور فرشتے گروہ در گروہ اتارے جائیں گے۔ اب وقوع قیامت کا ہولناک منظر بتایا جا رہا ہے کہ مفسرین کرام نے اس آیت کا یہی مفہوم بیان کیا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور اس کی جگہ سفید رنگ کا پتلا سا بادل لے لے گا جو کوہر کی مانند ہوگا۔ آیت نمبر 26۔ اور اس دن سچی حکمرانی صرف خدائے رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا۔ اس دن جو حکمرانی ہوگی وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا اور دوسرے ہاتھ میں زمینوں کو لے لے گا، پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے وہ سرکش اور متکبر۔ ہر طرف سناٹا چھا جائے گا اور کوئی دم نہ مار سکے گا، اور وہ دن کفار کے لیے تو انتہائی ندامت اور مصیبت کا دن ہوگا، لیکن اہل ایمان اس روز
جو ہے وہ شاد و آباد ہوں گے، اور جو کفار ہوں گے انہیں وہ دل ہلا دینے والی گھبراہٹ اور غمناک جو ہے وہ اور زیادہ غمناک کر دے گی۔ ایک طرف تو ماحول اتنا مشکل، اوپر سے جو آوازیں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہم کوئی ویڈیو یا فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر اس کے پیچھے ساؤنڈ نہ ہو تو وہ ہمارے پہ اتنا اثر انداز نہیں ہوتی، لیکن جب اس کے پیچھے کوئی ساؤنڈس جب لگتے ہیں، کوئی میوزک لگا دیتے ہیں، یا کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی آوازیں جو ہیں کسی بھی ویڈیو کے پیچھے لگا دی جاتی ہیں، تو دیکھ کے وہ ہم پہ زیادہ اثر کرتی، زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو وہ خوفناک منظر ہے، اور اوپر سے جب ایسی کڑکناک اور گرجنے کی اور اس طرح کی آوازیں آئیں گی تو وہ اس منظر کو اور زیادہ خوفناک کر دیں گی، کافروں کی دہشت میں اور وحشت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ، قیامت کا دن تو 50,000 سال کے برابر ہوگا، اتنی طویل مدت کیسے کٹے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کی قسم جس کی دست قدرت میں میری جان ہے، یہ طویل مدت مومن کے لیے اتنی ہوگی جتنی فرض نماز جس سے وہ دنیا میں ادا کرتا تھا۔ آیت نمبر 27، اور اس دن ہر ظالم غصہ اور حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں آ کر ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ عقبہ بن ابی معیط جب کبھی سفر سے واپس آتا تو دعوت عام کرتا جس میں اہل مکہ شریک ہوتے۔ یہ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا اور انہیں پسند کرتا۔ ایک دفعہ وہ سفر سے واپس آیا تو اس نے حسب دستور دعوت عام کا اہتمام کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تو مبشرہ اسلام نہیں ہو جاتا تیری دعوت قبول نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اپنے سلام کا اعلان کر دیا۔ ابھی ابن خلف سے عقبہ کا بڑا یارانہ تھا، اس نے سنا تو اس نے آ کر کہا، اے عقبہ، سنا ہے تم مرتد ہو گئے ہو؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں، میں نے محض ایک غرض کے لیے اسلام کا اظہار کیا۔ ابھی کہنے لگا، تو میں تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک تو اس کے پاس جا کر ایسی ایسی گستاخیاں نہ کرے۔ عقبہ اپنے یار کو خوش کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور وہ ساری گستاخیاں کی جن کی فرمائش اس کے یار نے کی تھی، یہاں تک کہ اس نے رخ انور پر تھوکنے کی جسارت بھی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی تھوک کو آگ کا انگارہ بنا کر لٹایا اور اس کے منہ پر دے مارا، جس سے اس کا منہ جل گیا اور مرتے دم تک گالوں پر داغ رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سرزمین مکہ سے باہر تیری ملاقات ہوگی تو تیرا سر تلوار سے اڑا دوں گا۔ یہ بات اس کے دل میں تیر کی طرف پیوست ہوگی۔ کئی سال بعد جب اہل مکہ بدر کی طرف جانے لگے تو اس نے پہلو تہی کرنا چاہیے اور کہا، تمہیں معلوم ہے اس شخص نے مجھے جو دھمکی دی تھی اور جو بات اس کے منہ سے نکلتی ہے پوری ہو کر رہتی ہے، مجھے یہیں رہنے دو۔ انہوں نے کہا، تم بھی عجیب آدمی ہو، پہلے تو اس کے غالب آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور قبل فرض محال کو ایسی صورت پیش بھی آ گئی تو تمہارے پاس تیز رفتار سرخ اونٹ ہے، اس پر سوار ہو کر بھاگ جانا۔ چنانچہ اسے اپنی بدبختی لے گی، کفر کو شکست ہوئی، اپنے اونٹ کو لے کر بھاگا، لیکن وادیوں کے پیچ و خم میں الجھ کر رہ گیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سیدنا علی کرم الوجہ نے اس کا سر قلم کر دیا۔ اسی طرح جب یہ قیامت کے روز قبر سے اٹھے گا تو اس کی حسرت و ندامت کی حالت ہوگی جو کہ انہی آیات میں بیان کی گئی ہے، اور حقیقت میں ہر اس شخص کی یہی حالت ہوگی جو اس دنیا میں وہ اتنا بد نصیب رہا کہ اس نے یا تو کفر کی روش اختیار کر رکھی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت کو چھوڑ کر غیروں کی دوستی کا دم بھرتا رہا، یا بارگاہ رسالت میں گستاخی کر کے اپنے شیطانوں کو راضی کرتا رہا۔ یہ سب ندامت سے اونٹ چبائیں گے اور ہاتھ کاٹیں گے اور اپنی نالائکی و کج فہمی پر جو ہے وہ لعنت کر رہے ہوں گے۔ اس سارے واقعے سے ہمیں یہ سبق میں ملتا ہے کہ انسان جب دوست بناتے وقت اس چیز کو دیکھے کہ دوست کہیں اس کو ابدی جو ہے وہ لعنت کے گھڑے میں نہ پھینک دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اور صالحہ دوست منتخب کرنے کی اور بدکار لوگوں کی دوستی سے بچنے کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس ہر شخص کو چاہیے کہ وہ خوب غور کرے کہ وہ کسے دوست بنا رہا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے دوستی اور محبت کا رشتہ استوار کرے، اور فسق و فجار میں پڑے ہوئے لوگ یا غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کی صحبت یا دوستی سے دور بھاگے، مبادہ یہ کہ وہ بھی انہی اعمال میں مبتلا ہو جائیں۔ آیت نمبر 28، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اب یہی اسی آیت نمبر 27 اور 28 کا جو ہے وہ سارا لب لباب ہے کہ یہ سارا واقعہ جو ہے عقبہ بن ابی معیط کا، اس سارے واقعے سے یہی سبق ملتا ہے جو بھی ہم نے بیان کیا۔
آیت نمبر 29، اور بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ ہر شیطان، خواہ وہ انسان ہو یا جن، اس کا یہ شیوہ ہے کہ پہلے کی طرح یہ چکمے دے کر نافرمانی پر اکساتا ہے، پھر بڑے سبز باغ دکھاتا ہے، پھر انسان کو اپنے رب سے دور کرتا چلا جاتا ہے، اور ساتھ ہی قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنی دوستی وفاداری کا یقین دلاتا ہے۔ کیا بے خوف و خطر وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں، اور کسی قسم کی فکر اور اندیشہ جو ہمارے اندر اٹھ رہا ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اور پہلے تو یہ راہی ہر خطرے سے بالکل محفوظ ہے، اور پھر اس طرح کی چیزیں وہ بتاتا ہے کہ کر لو کچھ نہیں ہوتا، یہ وہ اس طرح کی چیزیں کر کے آخر کار اس بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، گناہوں کی اس بیماری میں جس کا کوئی علاج ہی ممکن نہیں رہتا۔ اور پھر قیامت والے دن کیا ہوگا کہ وہ اپنی آنکھیں انسان سے پھیر لے گا، یا اس دنیا میں بھی جو گناہوں کی وجہ سے چیزیں ہوں گی ہمارے ساتھ، یا برے ہیپنس ہوں گے، یا ہمیں ہمارے گناہوں کی کچھ سزا یا جو ہے وہ اس دنیا میں دی جا رہی ہوگی، اور ہم مصیبت تکلیف شکار ہوں گے، تو وہاں پہ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ آیت نمبر 30، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ رکھا تھا۔ اب اپنی امت کے اس بے وفا رویے سے غمزدہ ہو کر نبی وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، میری قوم نے ہدایت و رشد کے اس صحیفہ کو بالکل نظر انداز کر دیا، اس کی طرف التفات ہی نہیں کرتے، اور جو ہے سارا دن جو ہے وہ کیا کرتے رہتے ہیں کہ رستم اور اس طرح کے لوگوں کے قصے سنتے اور سناتے رہتے ہیں، اور اپنے شعراء کے فحش قصیدے مزے لے کر پڑھتے ہیں، اور اس کتاب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ یہ دنیا میں بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا گلہ کیا، اور آخرت میں بھی جو ہے جو لوگ تارک قرآن ہے، قرآن نہیں پڑھتے، یہی جو ہے گلہ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ سے کیا جائے گا۔ آیت نمبر 31، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جرائم شار لوگوں میں سے ان کے دشمن بنائے تھے جو ان کے پیغمبرانہ مشن کی مخالفت کرتے، اور اس طرح حق اور باطل قوتوں کے درمیان تضاد پیدا ہوتا، جس سے انقلاب کے لیے سازگار فضا تیار ہو جاتی تھی، اور آپ کا رب ہدایت کرنے اور مدد فرمانے کے لیے کافی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بڑے پیارے انداز میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے میرے رسول، ہمیشہ سے چلا آتا رہا کہ مجرم لوگ انبیاء کرام کی دشمنی اور دعوت میں لگے رہتے ہیں، اس لیے آپ مت گھبرائیے۔ اور کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ یہاں پر تسلی دے رہی ہیں، اور آپ آقا علیہ السلام کی دلجوئی فرمائی جا رہی ہے کہ اس کے بعد کون سی مصیبت ہے جو پریشان کر سکے، کون سا دشمن ہے جو پھر ہراساں کر سکے۔ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی سب سے بڑا سہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ بھی یہی عنایت و بندہ پروری فرماتا رہے گا۔ آیت نمبر 32، اور کافر کہتے ہیں کہ اس رسول پر قرآن ایک ہی بار جا کر کیوں نہیں اتارا گیا، یوں تھوڑا تھوڑا کر کے اسے تدریجاً اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ ہم اس سے آپ کے قلب اطہر کو قوت بخشیں، اور اسی وجہ سے ہم نے اسے ٹھکونے قلب ملتا رہے۔ قرآن مجید پر ان کو ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ قرآن بیک وقت ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں مدون کتاب کی صورت میں کیوں نہیں اترا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود اس طرح سے سکھا رہے ہیں کہ لوگ اس کو آرام آرام سے پڑھیں اور اپنے کردار میں ڈھالیں۔ تو یہ وجہ بھی ہے کہ اس قرآن کو آرام آرام سے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اتارا گیا۔ اس میں کئی حکمتیں بیان کی گئیں۔ ایک تو یہ کہ اس طرح لوہے قلب پر یہ اچھی طرح نقش ہو جاتا ہے، ہر آیت کا مفہوم خوب ذہن نشین ہو جاتا ہے، اور ضرورت کے موقع پر آیات کا نزول ہوگا تو دلالت لفظیہ کے ساتھ ساتھ جب قرائن حالیہ بھی مل جائیں گے تو آیات کا مفہوم اور مصادق زیادہ واضح ہو جائے گا، اور آنے والے لوگوں کو زیادہ رہنمائی مل سکے گی۔ آیت نمبر 33، اور یہ کفار آپ کے پاس کوئی ایسی مثال، سوال اور اعتراض کے طور پر نہیں لاتے، مگر ہم آپ کے پاس اس کے جواب میں حق اور اس سے بہتر وضاحت کا بیان لے کر آتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کفار ہیں ان کے اوٹ پٹنگ اعتراضات ہیں، اور عجیب و غریب طرح کے اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ آپ پر جب بھی کوئی اعتراض کریں گے لیکن ان کا جواب، ان کو صحیح اور دندان شکن جواب جو ہے وہ ہم سکھا دیں گے، اور ایسی وضاحت کریں گے کہ دوبارہ پھر وہ اس قسم کے شک کے مجال جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 34، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے چہروں کے بل دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، اور یہی لوگ ہیں جو ٹھکانے کے لحاظ سے نہایت برے اور راستے میں بہت بہکے ہوئے ہیں۔ اس حدیث شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بعض لوگ سوار ہوں گے، بعض پیدل چل رہے ہوں گے، بعض کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، لیکن جو ہے یہ لوگ جو اہل کفار ہیں ان کو
منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ کی طرف لے کر جایا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔